السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم میں اضافہ کے لیے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہ علم میں اضافہ کے لیے، علم میں زیادتی کے لیے، زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب علم کو ہمیشہ یادداشت رہنے کے لیے، یادداشت دماغ کی قوت، علم میں زیادہ قوت پیدا ہو، اس کے لیے قرآن کی یہ آیت ہے، بہت ہی معتبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج میں کچھ ویڈیو بنا رہا ہوں، شاید تھوڑا زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے مؤدبانہ پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، چونکہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار اور بہت ہی فائدہ مند کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ میں اس علم کو آپ تک پہنچاؤں، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو اسکپ نہ کریں، دیکھ لیں، اگر پوری اچھی طرح سے سن لیں۔ اگر مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اگر اچھی طرح سے آپ سن لیں گے اور سمجھ میں آ جائے گی بات، تو جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کو پورے مکمل طور پر سننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، یہاں تک اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں چھوٹوں سب کو اس کی تعلیم، اس کی تاکید اور اس کی ترغیب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد کے آداب اور گھر کے میں اندر داخل ہونے کے طریقے، مسجد خدا کے گھر میں داخل ہونے کے آداب اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ کچھ ملی جلی بات ہے۔ اس کے لیے میں دونوں کو ایک ساتھ ویڈیو میں رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ جب بھی آپ گھر سے قدم باہر نکالیں، مسجد کی طرف جائیں، تو باوضو ہو کر جائیں، گھر سے وضو بنا کر جائیں، ٹھیک ہے۔ گھر سے جب نکلیں تو نکلنے کے سے پہلے جو ہے کہ اپنا بایاں پیر گھر سے باہر نکالیں، اور پہلے بایاں پیر نکالنے کے بعد اپنا بایاں پیر اپنی چپل یا جوتے کے اوپر رکھیں، اس کے بعد داہنا پیر جوتے یا چپل کے اندر داخل کر کے پہن کے اس کے بعد قدم کو آگے بڑھائیں۔ اور جب گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور دوسری دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھ کر گھر سے قدم باہر نکالیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ، اگر گاڑی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے گاڑی کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں، اور گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد مسجد کی طرف جائیں، قدم بڑھائیں یا گاڑی سے آگے بڑھیں، تو جیسے ہی مسجد کی دیواریں، مسجد کی مینار نظر آتی ہے، فوراً دیکھتے ہی مسکرا کہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ پڑھیں۔
مسجد کی دیوار دیکھ کر، مسجد کے دروازہ دیکھ کر، مسجد کی دور سے مینار دیکھ کر، مسجد کی دور سے گنبد دیکھ کر، دیکھتے ہی نظر پڑے جب مسجد کے اوپر، مسجد کی دیوار یا مسجد کے چھت یا مسجد کے مینار پر یا مسجد کے گنبد پر جیسے ہی ہماری آپ کی نظر پڑے تو فوراً کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد جب مسجد کے دروازے پہ جائیں تو جانے سے پہلے جو ہے جب مسجد کا دروازہ جو کھولیں، اگر دروازہ کھلی ہوئی ہے تو اندر داخل ہوئیں، داخل ہونے سے پہلے اپنا پیر، بایاں پیر کے چپل پہلے اتاریں، بایاں پیر کے چپل اتار کر چپل کے اوپر بایاں پیر کو رکھیں، اس کے بعد داہنا پیر کے چپل نکالیں اور نکالنے کے بعد داہنا قدم مسجد کے اوپر، مسجد کے دروازے کے اندر داخل کریں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد اندر داخل ہوں، اور اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے بعد کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اس کا ورد کریں اور اندر جائیں تو درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل اللہ احد مکمل پڑھیں، 3 بار قل اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد مسجد کے اندر مکمل داخل ہونے کے بعد جہاں جانماز بچھی ہوتی ہے، جہاں جانماز کہیں کہیں جانماز بچھی ہوتی ہے، کہیں جو ہے مسجدوں میں جو آپ کا ٹائلس ہوتا ہے، لیکن جانماز کے جو نشان لگی رہتی ہے، معلوم صفحے کی جو نشان لگی رہتی ہے، اس نشان پر جیسے نشان کے اوپر قدم رکھیں اور دعا پڑھیں، اس کے بعد اطمینان سے جا کر بیٹھ جائیں مسجد میں بیٹھ کر اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر اٹھیں اور جو ہے کہ اٹھنے کے بعد پھر سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تحیۃ المسجد۔ اگر ابھی جماعت میں ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، زیادہ ٹائم باقی ہے، اتنی دیر ہے کہ آپ جو ہے کہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر داخل مسجد پڑھیں، 2 رکعت نفل دخول مسجد۔ جب دخول مسجد پڑھ لیں اس کے بعد پھر باقی جو نماز ہے، جس نماز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جس نماز پڑھنے کی نیت سے آپ داخل ہوئے ہیں، وہ نماز کی جو سنت ہے، باقی جو نمازیں آپ پڑھیں۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے، جب امام صاحب آ جائیں، جب امام صاحب آنے کے بعد جو جماعت کھڑی ہو، جماعت میں شامل جماعت کریں۔ اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد، نماز مکمل ہو جاتی ہے، جب آپ گھر کے واپس آنے کے لیے، جب گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو مسجد سے باہر نکلنے کے پہلے قدم اپنا داہنا قدم جو ہے، بایاں قدم باہر نکالیں۔ مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں قدم، اور جب باہر جب نکلیں تو اپنا بایاں قدم نکالیں اور نکال کے اس کے بعد چپل کے اوپر بایاں قدم رکھیں، چپل پہنے نہیں بلکہ اپنا بایاں قدم نکالیں۔ نکالنے کے بعد اپنے چپل کے اوپر یا جوتا چپل جو بھی آپ پہنے اس کے اوپر رکھ کے، اس کے بعد داہنا پیر اٹھا کے داہنا چپل کے اندر اپنے جوتا اور چپل کے اندر پیر داخل کر کے داہنا پیر پہن کے اس کے بعد بایاں پر پہنے، اس کے بعد اپنے گھر کی جانب نکل جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بولتا ہوا، اللہ کا شکر، اللہ کا ورد کرتے ہوئے گھر تک آئیں، اور آنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوں، جب اپنے گھر میں داخل ہوں، اب یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، ابھی پہلے میں نے آپ کو مسجد کے آداب بتائے، اب گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے، جب گھر میں داخل ہوں، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بایاں چپل اتاریں اور اتار کر اپنا پاؤں بایاں چپل کے اوپر رکھیں۔ اس کے بعد داہنا چپل اتارنے کے بعد گھر میں اندر فوراً داخل، دروازے کے اندر داخل نہ ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے دوسرے کا گھر ہو، چاہے آپ کے پریوار گھر میں ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے دروازے میں دستک دیں، دروازے میں کا کلنگ ٹھکائیں، اگر بیل ہے تو بیل بجائیں۔ اس کے بعد دروازہ کھلے گی، دروازہ کھلنے کے بعد اپنا داہنا قدم جو ہے آپ اندر رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام کریں۔ گھر والوں کو پہلے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد دروازہ جیسے کھلتے ہیں سلام کریں، اس کے بعد دائیں قدم اندر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور اس کے بعد جو ہے کہ درود شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ گھر کے اندر داخل ہوں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کے بعد گھر میں داخل ہو، اس کے بعد اپنی ضروریات جتنی پوری کریں۔ اور
دوسری بات اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب مسجد جاتے ہیں تو مسجد جانے کے بعد اگر کہیں سیڑھی کے اوپر زینہ کے اوپر اگر چڑھنے ضرورت پڑتی اوپر چڑھنے کی ہو، کہیں بھی ہو اوپر چڑھیں، چاہے مسجد میں ہو چاہے اپنے گھر کے سیڑھی میں چڑھیں یا مسجد کے سیڑھی میں چڑھیں، تو سیڑھی میں چڑھتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہ اکبر۔ چڑھتے وقت چاہے جتنی بھی کہیں بھی سیڑھی میں ہو، چاہے اونچائی میں ہو، چاہے نیچے زمین سے اگر اپنے پلنگ پر چڑھ رہے ہوں، نیچے سے اٹھا کسی بھی اونچی جگہ پر آپ چڑھ رہے ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے چلیں۔ جب اوپر سے نیچے اتریں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے نیچے اتریں۔ یہ اچھی طرح سے آپ ذہن کر لیں، کسی بھی اونچی جگہ پر آپ چڑھیں، چاہے مسجد میں کی چھت ہو، زمین سیڑھی ہو، چاہے گھر کے اپنے بلڈنگ کے سیڑھی ہو، چاہے ایسے بھی کہیں کسی بھی جگہ پر اونچی جگہ پر چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں، اور جب اس سے نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے میری بہت دیوانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں اپنے ماں بہنوں تک بھی جہاں تک جو ہے پہنچائیں۔ جو یہ مسجد والے جو آداب ہے، اس سے مردوں کے لیے جو ہے جو مسائل ہے مسئلہ ہے، جو ہمارے عورتیں گھر مسجد میں نہیں جاتی ہیں، جہاں عورتیں جاتی ہیں جس مسجد میں، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے اور یہی سب کچھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو کہ اب اس میں اختلافات ہیں، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا کہ کس کا کیا مسئلہ مسائل، میں سے مسائل میں بحث نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ بس جو دعائیں میں نے بتائی ہیں سبھی کو یہ جانکاری ہونی بہت ضروری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، سب کو ہونی چاہیے، اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔